Bismillahirrahmanirrahim. This is Wajid Ali Khan, your host, and you are watching my YouTube channel. کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں ناظرین جو میں آپ لوگ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کروں گا. ایم کیو ایم میں دراڑیں پڑ گئیں اور آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. اور اس کے علاوہ جی طلال چودھری صاحب بڑے پریشان ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں جی پنجاب گورنمنٹ کو. سرگودا کا جلسہ ہے, گجرات کا تازہ ترین جلسہ خان صاحب کا جاری ہے, اس حوالے سے بھی تفصیلات دوں گا. اور جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے اسٹیٹمنٹس وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. وزیر اعظم صاحب نے جو کہا وہ بھی شیئر کروں گا. لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں. سب سے پہلے میں جی ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کروں گا. تازہ ترین تفصیلات یہ ہیں کہ جی ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی اور خواجہ اظہار وسیم اختر سب جی آپس میں لڑ پڑیں اور قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم والوں نے ہمیں دھوکہ دیا اور NA-245 جو تھا وہ آپ کی وجہ سے ہم نے لاس کیا اور ہم ہار گئے اور ایک دوسرے کو بلیم گیمنگ چل رہے ہیں. اب ان کو افسوس ہو رہا ہے کہ جی ہم نے عمران خان صاحب کا جو ساتھ چھوڑا وہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی. اور حقیقت بھی یہی ہے, ایک دوسرے کو اب وہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور پھوٹ پڑ گئی ہے بھائی ایک دوسرے کو. جی ایون کے سورس نے بتایا کہ جی کافی حد تک لڑائی ہوئی ایم کیو ایم پاکستان میں اور تازہ ترین ان کو NA-245 کی شکست بھی نظر آئی کہ کراچی حیدرآباد میں تو اب وہ جو ووٹ بینک باقی تھا وہ بھی چل بسا. زرداری صاحب نے ہمیں چونا لگا دیا اور زرداری صاحب نے اب وہ نظر بھی نہیں آ رہے ہیں کہ جی جس طرح ہم سے پرومسز کیے گئے تھے اور اس پہ بس ایسے ہی ایک لالی پاپ دیا گیا. ایم کیو ایم والے اب شدید پریشان حال ہیں. اس کے بعد جی عمران خان صاحب کے جلسے ہیں اور جلسوں میں جو سرگودا کا جلسہ پاور شو ہوا زبردست اور 4 بندوں کا عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میری زندگی کو کچھ ہوا تو 4 لوگ جو ہیں وہ ان کے وہ میں نے ثبوت بھی ہیں. تو میں عوام کو اللہ نہ کرے, اللہ کبھی نہ کرے کہ وہ وقت آئے اس طرح کے, کبھی ایسا وقت نہ آئے, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو 4 لوگ رسپانسبل ہیں اور وہ میں نے اپنے تمام ویڈیوز آڈیوز میں بتا دیا ہے. بڑی ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ خان صاحب نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دیے ہیں سرگودا کے جو جلسے میں. اور آج ابھی تازہ ترین ان کا گجرات کا پاور شو جاری ہے اور بہت بڑی سطح پر لوگوں کا ہجوم ہے, رش ہے اور عوام چاہتی ہے کہ جی خان صاحب حکم کریں. خان صاحب نے کہا کہ اسلام آباد ہم جلدی آئیں گے, میرے بندوں کو بڑا کبھی ایک کو اٹھا رہے ہیں, کبھی دوسرے کو بند کر رہے ہیں, کبھی تیسرے پہ کیس بنا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آج انہوں نے کہا کہ بہت جلد اسلام آباد میں ملاقات ہوگی اور پھر آپ لوگوں کو پی ڈی ایم والوں کو کہا ہے کہ چھپنے کی جگہ آپ لوگوں کو نہیں ملے گی. خان صاحب بڑے ایگریشن میں ہیں. گجرات میں جلسہ جاری ہے اس وقت, تازہ ترین تفصیلات ہیں. اور جی وزیر اعظم صاحب جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ جی اگر ہم چھینک بھی لیں گے, اگر ہمیں چھینک آئے گی, سنیز آئے گی تو ہمیں IMF سے پوچھنا پڑے گا. اب وہ لوگ خود ہی سوچ لیں کہ جی جس بنا پر یہ گورنمنٹ آئی تھی کہ خان صاحب نے مہنگائی کر دی, طوفان ہو گیا, یہ ہو گیا, ہر وہ چیز جو خان صاحب کے دور حکومت میں تھی اب وہ ڈبل چل رہی ہے. یعنی مہنگائی کا اگر یہ عالم تھا اب یہ عالم ہے, ڈبل ہو گیا. اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر میں چھینک لوں گا تو مجھے IMF سے پوچھنا پڑے گا. تو خود ہی آپ لوگ جی فیصلہ کر لیں کہ ہم آزاد ہیں یا غلام ہیں, وہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. یہ بہتر پاکستانی جو ہے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چھینک بھی لیں گے تو ان سے پوچھیں گے. تو منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی چائے کم پیو, پتی کم یوز کرو, چینی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کس لیے آئے تھے. آج وہ چیزیں پھر بڑھتی جائے, IMF جو حکم کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں جی اوکے سر, اوکے باس, اوکے. تو یہی سب کچھ چل رہا ہے. پاکستانیوں کا ایک تماشا, ایک مذاق بنا دیا گیا ہے. اس کے بعد جی مہنگائی کی طرف ہم دیکھتے ہیں. مہنگائی بہت عروج پر ہے, بہت شدید قسم کا جو ہے عوام پریشان حال ہے. بجلی جو ہے نا, آسمانی بجلی گر رہی ہے. جو اسپیشلی کراچی سے اگر میں کہوں تو کراچی والے کے الیکٹرک سے پریشان ہیں. یقین جانیے اب وہ کیا الیکٹرک کے آفیسز جو ہے نا, یعنی سب عوام جا کر وہاں اب جا کر ان سے پوچھ رہے کہ اللہ کے واسطے کہ, تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ نہیں ٹیکسز لگائی ہے, جنہوں نے لگائے ان سے پوچھیں. تو شہباز شریف صاحب نے جو ریلیف دی ہے ماشاء اللہ سے وہ یہی ہے
کہ غریب آدمی جو ہے پسپا ہے، غریب آدمی کی کسی کو کہ غریب ہم کر رہے تھے کہ خان صاحب نے مہنگائی کر دی ہے، کمر ٹوٹ گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا جی آسمان سے. یعنی آج 40%، 42% جو ہے مہنگائی ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہی. تو خدا را اس غریب عوام پر ترس کھائیں، اس غریب عوام سے صرف ووٹ نہ لیں. ہم صرف ووٹ لیتے ہیں. آج مہنگائی کا وہ عالم ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. بجلی کی بہت بری حالت ہے، بلنگ جو ہے اوور بلنگ آ رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے اس ولاگ میں کہ سیلاب جو متاثرین ہیں ایز یوزول بہت بری حالت ہے جی سیلاب زدگان کی، اور اللہ رب العزت سیلاب زدگان کو ریلیف دے. اور ہم سب کی دعا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی پاکستان کے جو بھی علاقے ڈسٹرب ہیں وہاں پر اللہ رب العزت اپنی جو ہے نا رحمت کرے. اور غریب جو لوگ پریشان حال ہیں، 4 کروڑ لوگ گھر سے بے گھر ہے، اور ہزاروں لوگ جو ہے نا پریشان حال ہیں اور امواتیں بھی ہوئی ہیں. اللہ پاک گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں پر یہ جو سن والوں نے بھی کٹوتیاں کی ہیں امپلائر سے، تاکہ وہ سارا ریلیف ان کو ملے اور ان کے گھر آباد ہوں اپنے بچوں کے ساتھ. وہ جو ہے نا غریب، کیونکہ 80% لوگ ہمارے غریب ہیں، تو غریبوں کی بات ہم اگر کریں تو نظر آنی چاہیے. لیکن اگر غریب خوش نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے، وہ صرف رحم و کرم پر ہے. جو امریکہ ہمیں کہے گا فادر آف نیشن وہی ہے، وہ وہاں سے حکم آئے گا تو ہم نے وہی کرنا ہے. پیٹرول دنیا میں ان عالمی منڈی میں ان کے پرائز نیچے آ رہے ہیں اور ہم نے 6 روپے بڑھا دی. تو سوچنا چاہیے، تھنک اباؤٹ اٹ پاکستانیوں، کہ ہم امریکہ کے رحم و کرم پر نہیں ہیں. ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم سب اس پولیٹیکلی اس سے ہٹ کر اگر ہم سوچیں کہ جی ہمارا ملک ہے، اس میں دوسرا آدمی کیوں کانسپیرنسی کر رہا ہے، کیوں رجیم چینج آپریشن کرتا ہے، اس بارے میں ہم سب کو سوچنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں، جسٹس اطہر من اللہ کمال کر دیا، اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ واقعی جسٹس ہیں. انہوں نے ثابت کیا کہ وہ واقعی جو ہے عدلیہ کے ایک سپریم جسٹس ہیں. اور ان پر 3 صحافیوں نے جو ایلیگیشنز لگائے، انہوں نے کہا آؤ میرے سامنے آؤ کہ میں کہاں ملا عمران خان صاحب کے پاس. ان پر بہت سیریس ایلیگیشن لگایا، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ آ کر پروف کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی سورس ہم شو نہیں کر سکتے. تو سورس شو کریں. انہوں نے کہا آئیں آپ مجھے بتائیں، میں ملا ہوں اور مجھے ہی نہیں پتا کہ میں خان صاحب سے کہاں ملا ہوں. مجھے سچ بولنا ہے اور سچ پر ہم کھڑے ہیں، کیونکہ اللہ کے حضور ہم سب نے پیش ہونا ہے. کسی پر بھی پریشر نہ ڈالیں، کیونکہ حقیقی جو پاور ہے وہ رب العزت ہے. ہم اتنا کریں جتنا ہمارے بس میں. اس پاکستان کو ہم اس کی پراسپیرٹی اور بیٹرمنٹ میں وائٹل کردار ادا کریں، نہ کہ میں یہاں پر صرف کانسپیرنسی کروں، ایلیگیشنز لگاؤں. تو ملک آج کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ اکانومی تباہ ہے، غریب تباہ حال ہے، پریشان ہے، سیلاب زدگان پریشان ہیں، اور ہم جا کر صرف باہر جاتے ہیں اور مال لیتے ہیں، مال غنیمت وہ نظر نہیں آتا. روئے زمین پر اگر ہم بات کریں محمد رسول اللہ، وہ تو بہت بڑی شان ہے، لیکن میں ان کے ایک سپاہی حضرت عمر کی اگر بات کروں تو ان سے بھی رعایا پوچھتی تھی کہ جی آپ کا کرتا اور چادر آپ کا لمبا یا زیادہ کیسے ہو گیا. تو وہ جواب دیتے کیونکہ ٹیکس کے پیسوں سے. آج اگر ٹیکس کے پیسے غریب اگر پوچھے تو یہ جرم ہے کہ آپ نے کیوں پوچھا. تو پوچھنا حق ہے پاکستانیوں کا، کیونکہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. تو عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، اور اس پاکستان کا جو صرف ووٹر کو اگر ہم عزت دیں گے تو ووٹر جو ہے وہ غریب ہے. تو غریب کی آواز سنیں، غریب کے لیے کچھ کریں، نہ کہ ہم یہ ایلیگیشنز کبھی کس پہ لگا رہے ہیں کبھی کس پہ لگا رہے ہیں. سو پلیز اس پاکستان پر رحم کریں. ہم سب کا پاکستان ہے، اس پاکستان کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، ISI زندہ باد.